سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں پر فلاح کی بات ہو رہی ہے، اور فلاح ہوتی ہے ایسی کامیابی جس کے پیچھے مشقت بھی شامل ہوتی ہے. فلاح کسان کو کہتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسان کی جو کامیابی ہے وہ ایک دن پر محیط نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک مسلسل جد و جہد ہوتی ہے. اور جب وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتا ہے تو کاٹ لینے کے بعد جب وہ اس کمائی کو، فصل کو بیچ کر کمائی حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت وہ کامیاب ہوتا ہے. تو مومن کی یہ کامیابی اس کے پیچھے مشقت ہے. اور وہ مشقت کیسے ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں. تو یہاں پر ایمان والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب انسان بن جائیں، ہم اللہ کے بندے بن جائیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا ہے جو ابھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں. نماز میں خشوع. نماز میں خشوع کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھے، اور اس کے لیے جو بظاہر جو چیزیں وہ کر سکتا ہے، ایک تو اپنی نیت کا فوکس کرنا ہے نا، دوسرا یہ جو وہ کوشش کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حرکت نہ کرے، اپنی آنکھوں کو سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھے، اپنے اعضاء کے ساتھ نماز میں فوکس رہے. بار بار دوپٹے کو ٹھیک کرنا، بار بار جسم کو کھجانا، یہ خشوع کے خلاف باتیں ہیں. پھر اسی طرح ہمبلنس شو کرنا، اپنا سکون سے جو ہے وہ نماز کی جو ہے وہ ارکان جو ہے ان کو ادا کرنا، سجدے کو تھوڑا طویل کرنا، اپنی عاجزی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے شو کرنا. جہاں تک دلی کیفیت کی بات ہے تو وہ تو ہم جتنا زیادہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تبھی ہمارے اندر آئے گی، لیکن یہ جو ظاہری افعال ہیں ہم اس کے لیے تو کوشش کر ہی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں تم پر فرض کی. جس نے اطمینان کے ساتھ وضو کیا اور وقت پر نماز اطمینان سے رکوع و سجود کے ساتھ ادا کی اور خشوع اور خضوع اختیار کیا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے. اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے اس امت میں سے سب سے پہلے نماز میں سے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں کوئی خشوع کرنے والا شخص نہیں ملے گا، عاجزی کرنے والا، اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والا. پھر یہ کہ نماز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی دیر تو نماز میں ہر حالت میں جو ہے وہ وقت لگانا پڑے گا نا. اگر ہم وہ تیز ایک آندھی کی طرح نماز پڑھتے ہیں یا پرندے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں تو اس میں پھر خشوع کی کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ذکر طویل کیا جائے. جو آپ کی نماز کے اندر جو مسنون اذکار ہیں، جیسے رکوع کی تسبیحات ہیں، اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. یاد رکھیے یہ جو نماز کی کتابیں مارکیٹ میں آپ کو عام دکانوں پر مل جاتی ہیں، یہ 7 سال کے بچے کے لیے لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 7 سال کا بچہ جس کو نماز سکھائی جاتی ہے، یہ اس معصوم کے لیے تیار کی جاتی ہیں یہ کتابیں، اور اس کے اندر سب سے مختصر اذکار جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں تاکہ بچہ اس کو آسانی سے پڑھ لے.
تو ہم 7 سال کے تو نہیں ہیں، اب تو ہم اپنی نماز کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو بہت سارے مسنون اذکار ہوتی ہیں، تو آپ اپنے رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور تشہد میں جو ہے وہ دعائیں، اور تشہد بھی آپ کوئی سی بھی قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ ربی جعلنی پڑھتے، ربنا آتنا پڑھتے، اس کے علاوہ جتنی بھی مسنون اور قرآنی دعائیں ہیں آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ سجدے میں جو ہے جو دعائیں ہیں قرآنی اور مسنون وہ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی تسبیحات ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ کا ذکر جو قرات ہے قرآن کی، وہ کوشش کریں گے ہم تھوڑی لمبی صورتیں یاد کریں، اور 30ویں پارے میں بھی جیسے آغاز میں صورتیں ہیں وہ تھوڑی سی طویل ہیں، یا 29ویں پارے کی صورتیں ہیں تو ان کو پڑھیں، تاکہ ہم تھوڑا ہر اس کے حصے میں، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا کہ اطمینان سے رکوع و سجود کریں، تو اطمینان اور سکون جو ہے یہ نماز کا کہ واجب میں سے ہے. اگر ہماری نمازوں میں اطمینان اور سکون نہیں ہے اور ہم بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کا ایک واجب ادا نہیں کیا، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. تو سکون سے نماز پڑھنا خشوع کے لیے ضروری ہے. یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ نساء آیت 142 میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہمیں بھی ملے قد افلح المؤمنون، تو پھر اپنی نمازوں پر فوکس کرنا شروع کر دیں. ہم اب بھی کر بھی رہے ہوں گے ماشاءاللہ، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی ٹپس جو آج ہم نے سیکھی اور جو ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لوگ لغو سے دور رہتے ہیں. لغو ہر اس کام کو کہتے ہیں جو فضول اور لا یعنی ہوتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے ایسی باتیں اور ایسے کام جو صرف آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، آرٹ کے نام پر، فن کے نام پر، محض ہابی کے نام پر. کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نصیب نہیں ہو رہی، وہ لغو میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے دنیا میں ہمارے پاس گنتی کے گنے چنے دن ہیں، اگر ہم انہیں فالتو کاموں میں ضائع کر دیں گے تو پھر ہم آخرت کی اپنے اصلی گھر کی تعمیر کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ دن تو یہی ہے، 24 گھنٹے کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت ضائع نہیں کرنا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کمرہ امتحان میں آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس میں آپ نے اپنے پورے پیپر کو سالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس دوران آپ موبائل اٹھا کے بیٹھ جائیں، آپ اپنے کسی دوست کو کال لگا کے بیٹھ جائیں، آپ فیس بک یا ٹویٹر یا دیگر سوشل میڈیا پر سیاسی صورتحال کو دیکھنا شروع کر دیں، آپ ٹی وی کے اوپر تبصرے سننا شروع کر دیں، تو پھر کیا آپ وقت میں اس 2.5 گھنٹے میں اپنا پیپر پورا کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں کر سکیں گے، اور پھر نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا. تو دنیا میں بھی ہمارے پاس گنتی کے دن ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ مہلت کب ختم ہو جائے. دنیاوی کمرہ امتحان میں تو شاید ہمیں پتا بھی ہو کہ کتنے منٹ اور گھنٹے رہ گئے، لیکن اس کمرہ امتحان میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ ہماری مہلت کب ختم ہو جائے. تو کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ لغویات سے پرہیز کیا جائے. پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ تزکیے کے اصول پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، مال میں سے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں اور نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. اور نفس کا تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان اور اخلاق، اپنی گفتگو، اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتا رہے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین یعنی لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، اس پر وہ قابل ملامت نہیں ہے. تو لونڈیاں تو آج کے دور میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ جو حد ہے یہ صرف بیویوں تک محدود ہو گئی ہے. اگر آج بھی یہ دور آئے کہ لونڈیوں اور غلاموں کا رواج ہو جائے تو پھر سے یہ جو آیات ہیں یہ اسی طرح سے اس کا یہ حصہ فعال ہو جائے گا، لیکن فی زمانہ لونڈی یا غلام جو ہے وہ نہیں ہوتے. اور جو کوئی اس سے علاوہ کچھ چاہے گا تو پھر وہی زیادتی کرنے والا ہوگا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں.
والذین هم علی صلاتهم یحافظون دوبارہ آ رہا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ نماز میں دیر نہ کرنا، اس کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کے وقت پر ادا کرنا، وضو کی فکر کرنا، اور پھر یہ کہ نماز کو اپنی زندگی میں فوقیت دینا، تمام کاموں کے اوپر فوقیت نماز۔ اور ایک مومن کا جو شیڈیول ہوتا ہے، جو اسکیجول ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ نماز کے اوقات کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک مومنہ مارکیٹ نہیں جاتی جبکہ اس کی نماز کے اوقات ہیں، وہ کسی ایسے ٹائم میں منہ اٹھا کے کہیں نہیں چلی جاتی کہ وہاں نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو، اور وہ یہ علم حاصل کرتی ہے کہ اگر وہ سفر پر ہے یا اگر وہ کسی اور ایسی جگہ پر ہے تو اس کی نماز کی حفاظت اس کو کیسے کرنی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں فردوس کے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں فردوس کے وارث بننے کا شوق بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اندر اپنے اندر وہ خصوصیات بھی پیدا کرنی ہے، جیسا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے دو ٹھکانے نہ ہوں۔ جب وہ مر جائے گا، اگر وہ جہنم میں جائے گا تو جنت والے اس مقام کے اسی طرح جو جنت میں چلے جائیں گے تو جنت ہوگی، وہاں پر وہ جہنمی ان کے وارث ہو جائیں گے۔ اور قبر میں بھی انسان کو وہ دو جگہ دکھائی جاتی ہیں۔ جو نیک ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نیک نہ ہوتے تو تم جہنم میں فلاں جگہ پر پھینکے جاتے، اور جو برا ہوتا ہے تو اس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نیکی کرتے اور تم برائی نہ کرتے تو جنت میں تمہارا فلاں مقام ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ازواج اور بہن بھائی اور کل مومنین مومنات کو جنت الفردوس اعلی میں مقام عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہی مومنین بن سکیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے سٹ سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ کہاں وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ کہ کہیں گر جائے تو پتہ بھی نہ چلے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب کاریگروں سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں گے غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب زمین کی تخلیق کی تو اس میں ایک مقررہ مقدار میں پانی اس میں ٹھہرا دیا، اور یہی آپ کا واٹر سائیکل ہے۔ زمین کے اندر پانی کی مقدار جو ہے وہ مستقل رہتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو واپس لے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، جیسے سورہ ملک میں آپ روز رات کو پڑھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کہا کیجئے اللہ یأتینا بِهِ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو ساتھ ہی اس کا جواب بھی دیا کیجئے کہ اللہ ہی وہ ہے جو ہمارے لیے یہ پانی لا سکتا ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یہاں اشارہ زیتون کی طرف ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور زیتون کا بالخصوص جو ذکر کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر کھاؤ، سر اور جسم پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں 2 بار روٹی اور زیتون کا تیل نہیں کھایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بیان میں یہ حدیث آتی ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کا تیل سالن کے طور پر
کھاتے تھے. اور یاد رکھیے یہی صرف سالن ہوتا تھا. آج ہمارے دسترخوان پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ ایک سالن، پھر سلاد، پھر رائتا، پھر اچار، اور پھر ایک ساتھ میں چاول بھی ہو، اور پھر میٹھا بھی ہو، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے سادہ سا کھانا بنایا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ انہیں جو کی روٹی روز میسر نہیں ہوتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 3 مہینے گزر جاتے تھے تو ہمیں 2 سیاہ چیزوں پر گزارا کرنا پڑتا تھا، یعنی پانی اور کھجور. تو چولہا نہیں جلتا تھا ان کے گھر میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب نعمتیں دی ہیں تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ان تمام نعمتوں کو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی میں نہیں لگانا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا یہ کیا چیز تھی؟ لبنن خالصن. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر تم کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے لوگ قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر تمام انبیاء کے سرداروں نے یہ باتیں کی جن کو اللہ نے دنیا خوب دے رکھی تھی، تو مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شخص بھی کس طرح بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے، بغیر کسی ہم سے کسی فائدے کی طلب کے اپنی جان ہلکان کر سکتا ہے. کہ صبح شام وہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے اور ہمیں اس طرف لگا رہا ہے اور ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اس طرف آ جائیں، تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں. بغیر پیسے لیے کوئی کیوں ادارہ بنائے گا، اس میں بچوں کو قرآن سکھائے گا؟ بغیر پیسے لیے کوئی کیوں اپنی ذاتی جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ کسی دین کے کام میں لگا دے گا؟ انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اس لیے نہیں سمجھ آتی کیونکہ وہ آخرت کے بڑے اجر کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی قوم کے سرداروں نے اسی قسم کے الزام لگائے. اور جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ تو سرداری چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال دے اور موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ یہاں بڑے بن کے رہیں. کیونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ محض صرف ہمیں اس لیے سیدھی راہ پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمارا لائف سٹائل بدلنے کو کہہ رہے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس بصیرت نہیں ہے. وہ بصیرت جو اللہ کی کتاب ان کو دیتی ہے، وہ بصیرت جو اللہ کے رسول ان کو سکھاتے ہیں. نوح نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا. اور یہ کون تھا؟ ان کا بیٹا اور بیوی. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. دیکھیں ان لوگوں نے ان کو کتنا تنگ کر رکھا ہوگا کہ ایک قوم کے تباہ ہونے پر کہا جا رہا ہے الحمدللہ. کہیں ہم ایسے تو نہیں کہ جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو کسی کے دل سے نکلے شکر ہے جان شکر. کہیں ہم ایسے دنیا پر بوجھ تو نہیں بنے بیٹھے؟ کہیں ہم نے اپنی زبانوں اور اپنے طور طریقوں سے کسی کو اتنا زچ تو نہیں کیا ہوا کہ وہ جب ہم دنیا سے جائیں
تو وہ شکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ نجات پانے والا ہے کہ اس سے نجات پا لی، یا پھر یہ کہ اس سے نجات پا لی گئی. تو نجات پانے والا کون ہے؟ جو دنیا کی تکلیفوں اور مصائب اور دنیا کے قید خانے سے نکل کر آخرت کی بھلائیوں کی طرف چلا گیا. اور جس سے نجات پائی گئی وہ کون ہے؟ کہ جس سے لوگ دنیا کے تنگ تھے اور جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے شکر کیا کہ جان چھٹ گئی. خس کم جہاں پاک. تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کیا ہمارے لیے زمین اور آسمان روئیں گے؟ لوگ ہمارے لیے اداس ہوں گے؟ وقتی اداسی کی بات نہیں کر رہی میں، وقتی تکلیف اور رونے کی بات نہیں کر رہی. وہ تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ جاتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہمارا اس دنیا سے چلے جانا کوئی خلا چھوڑے گا؟ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کتنے علماء ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علم کا ایک خزانہ چلا گیا. اب علم کے یہ سودے کہاں سے پھوٹیں گے؟ کتنے اچھے قاری ہوتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی اچھی قرات اب ہم کیسے سنیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کون ہماری مدد کرے گا؟ اب چپکے سے میری تکلیف کے ٹائم پہ کون آ کے چپ کر کے میرے ہاتھ میں کچھ دے کے چلا جائے گا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے؟ کیا ہم نے کچھ ایسے سلسلے شروع کیے ہیں کہ جو کسی کو بھی نہ پتا ہو، اور قیامت کے دن کھلے وہ صدقات ہمارے لیے، اور وہ خیر کی کتابیں کھلے جو اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. ہمارے ایسے کتنے اعمال ہیں. آج ہمیں جائزہ لینا ہے، کوشش کرنی ہے کچھ تو ایسے دنیا میں کریں کہ ہم کسی بھی ABCD کی طرح آئیں اور مر جائیں اور کسی کو فرق ہی نہ پڑے. ایسا نہ ہو، بلکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کی مخلوق سوچے کہ اللہ کی عبادت کرنے والی ایک بندی اس دنیا سے چلی گئی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والی ایک بندی اس دنیا سے چلی گئی، وہ سچ بولنے والی، وہ دوسروں کی ہمدرد ایک بندی اس دنیا سے چلی گئی. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم دیا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. تو جب بھی آپ کسی جگہ داخل ہوتے ہیں، جب آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں، آپ کوئی رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کا کہیں اسکول میں داخلہ کروانے جا رہے ہیں، آپ کو کسی ادارے کسی انسٹیٹیوشن کو چوز کرنا ہے، آپ وہاں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے برکتیں کر دیں گے. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو اٹھایا، پھر انہی میں سے خود انہی کی قوم کا ایک اور رسول بھیجا جس نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بات ایک حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہو تو پھر وہ عبادات بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. وہ اس کی عبادات میں بھی ریاکاری آ جاتی ہے، یا اسی طرح منافقوں کی طرح سستی آ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنی عبادات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. تو تقوی بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر آئے، اور یہ تقوی انسان کو حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے گھوم پھر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے ذریعے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقوی عطا فرمائے. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تو آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک تمہارے ہی جیسا انسان، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ وہی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو یہ وہی پیتا ہے. اگر اب تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کو قبول کر لیا تو تم تو بہت ہی گھاٹے میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بہت بعید ہے. اور اس میں جو عربی میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بہت ہی جیسے کوئی مذاق اڑاتے ہوئے اور کسی تعصب کے ساتھ کہتے ہیں نا، ہائی ہاتا ہائی ہاتا لما توعدون، ہائی ہاتا، بہت دور کی بات ہے، بڑی بعید، یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں قصے کا انیا ہے.
یہ زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کی بس دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، تو پھر یہ عقیدہ اس کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ انسان کا لائف سٹائل گائیڈ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جن کو آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جیسے چاہو جیو کا نعرہ نہیں لگا سکتے، اور جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھائیں پیے عیش کریں، اور اے جا مٹھا تے اگلا کتنے ڈٹھا۔ تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، اور ہم کبھی بھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی آپ کے جب کہ آپ حق پہ ہوں اور آپ درگزر کر رہے ہیں، اور آپ کی اس نرمی کا دوسرے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ حق کو جھٹلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغى علی اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطوعا الیک مخبتا او منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے رب، میری مدد کر اور میرے خلاف مددگار نہ ہو، اور میری مدد کر اور میرے خلاف دوسرے کے مددگار نہ ہو، اور میرے لیے تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر کارگر نہ ہو، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کی طرف میرے لیے آسانی کر دے، اور میری مدد کر، میرے خلاف کسی کو بغاوت کی اجازت نہ دے۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے لیے شکر گزار بنا، مجھے اپنے لیے ذکر کرنے والا بنا، اپنے لیے خشیت رکھنے والا بنا، اور اپنے لیے عاجز اور اپنی ہی طرف رجوع کرنے والا بنا۔ اے میرے رب، میری توبہ کو قبول کر، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا کو قبول کر، اور میری حجت کو ثابت کر، اور میرے دل کو ہدایت عطا فرما، اور میری زبان کو روک کے رکھ، اور میرے دل کو سختی سے دور کر دے۔ تو یہ دعا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی کسی بھی مسنون دعاؤں کی کتاب میں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں۔ بہت ساری بہنیں بہت دفعہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ گھریلو معاملات میں ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں کہ لوگ یا رشتہ دار جو ہیں انہوں نے ان کا جینا جو ہے وہ مشکل کر رکھا ہے، اور وہ برداشت کر رہی ہیں اور وہ صبر کر رہی ہیں، لیکن آخر دل جو ہے وہ سخت ہونے لگتا ہے یا انسان بے صبرا ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مدد کریں۔ اور پھر وہی بات کہ ہم ایسے لوگ نہ بنیں جن سے دوسرے عاجز آ جائیں، جن سے ان کی زبان سے دوسرے تنگ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوں۔ تو اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں اور پھر بھی ہماری زبان دراز ہے اور پھر بھی ہمارے ہاتھ دراز ہیں اور ہم دوسروں کا خیال کرنے والے نہیں ہیں، ان کو تکلیف دینے والے ہیں، تو پھر ہم مومن تو نہ ہوئے، پھر ہم وقد افلح المومنون والی تو فہرست میں سے ہی نکل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شر سے دوسروں کو اور دوسروں کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا، ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کی طرف دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا۔ ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا، پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمیں ان قصوں سے کیا سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم انکار کا رویہ اختیار نہ کریں، اور جس طرح کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بسر کریں، ہم ویسی ہی زندگیاں بسر کریں۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا
اور وہ بہت بڑے بننے لگے، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے، بس انہوں نے دونوں کو چھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چن لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظامات بھی فرما دیتے ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چنا، تو پھر ان کے لیے ایک اونچی جگہ پر مقام بھی ڈھونڈ کے دے دیا، بنا کے دے دیا، اور وہاں پر ان کے لیے چشمہ بھی جاری کر دیا تاکہ وہ دونوں ماں بیٹا وہاں سکون سے رہ سکیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، جو بھی کچھ تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ تو کھانے کے ساتھ نیک عمل کا کہا گیا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے اس بات کو سیکھا کہ طیبات کھانے کا کیوں کہا گیا، چیزیں حرام کیوں کی جاتی ہیں، اس کی مصلحت کیا ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ کھانے پینے میں حرام کیا ہے، اس میں اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ہماری صحت کے لیے، ایک انسان کی صحت کے لیے کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، خواہ وہ سور کا گوشت ہو، خواہ وہ مردار ہو، خواہ وہ شراب ہو، یا اسی قبیل کی دوسری چیزیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کہا، طیب کھاؤ۔ طیب ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے موافق ہو، جو آپ کی بیماری کو بڑھانے والا نہ ہو، جو آپ کو اتنا فربا کر دینے والا نہ ہو کہ آپ ہل جل ہی نہ سکے، یا اتنا آپ کی امیونٹی کو کم کر دینے والا نہ ہو، جنک فوڈ نہ ہو، وہ طیب نہیں ہوتا جنک فوڈ۔ اس میں پھر یہ کہ آپ کبھی، وہ حرام تو نہیں ہے لیکن آپ کبھی کبھار، خاص طور پہ بچے ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو کبھی کبھار تو ہوا کہ کھا لیا، لیکن روٹین اس چیز کو نہ بنایا جائے۔ پھر یہ کہ یہاں خاص طور پر نیک اعمال کے ساتھ کھانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پیغمبروں کی بات ہوئی تو پیغمبروں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تو وہ حکم جو ہے پھر ان کی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو کیوں ہے یہ بات یہ ہے کہ جب انسان طیب نہیں کھاتا، یہاں پر بات حرام کی نہیں ہو رہی، حلال اور حرام کی نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات۔ تو طیب کھانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہم عبادت نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ کھائیں گے، یہ بھی طیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے، اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، آج کل رمضان میں افطاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ فرائیڈ چیزیں کھا لیتے ہیں یا بہت زیادہ پانی پیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور تراویح تک تو آپ اتنے لتھارجک ہو جاتے ہیں کہ قیام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سارا دن آپ روزے کی حالت میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں، اور جب آپ افطاری کر لیتے تو اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ تو سادہ کھانا کھائیے تاکہ عبادت میں پھر آپ کا دل لگے اور آپ کا جسم بھی جو ہے آپ کا ساتھ دے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں، اگر ہم طیبات نہیں کھاتے اور اسراف کرتے ہیں کھانے پینے میں، ہوٹلنگ میں اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، تو پھر نیک عمل کرنے کے لیے پیسے کہاں سے بچیں گے، صدقات دینے کے لیے پیسے کہاں سے بچیں گے۔ تو طیب کے اندر، طیب کی جو ٹرم ہے، اس کے اندر یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کھانے پینے میں نہ اسراف کرے، نہ اس میں جو ہے وہ گندی گلی سڑی چیزیں کھائے، نہ ہی اس میں ایسی چیزیں کھائے جو اس کو بیمار کرنے والی ہوں، نہ ہی صرف منہ کے ذائقے کے لیے 50 جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 5-6 ساسز ڈال لی اور یہ ڈال لیا اور وہ ڈال لیا صرف زبان کے ذائقے کے لیے، اور فائدہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا، یا یہ کہ فائدے سے زیادہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اثر کرتا ہے ہمارے نیک اعمال پر۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، فرقہ واریت، فرقوں میں پڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، کیونکہ یہ سب ناپسندیدہ
کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غضب نہ کرنے والا کام ہے یہ۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، یعنی کسی نے بھی دین کو ایز اے ہول نہیں لیا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان گروہوں نے کسی نے بھی پورا دین نہیں لیا۔ جیسے کہ یہ دین پورے کا پورا جو تھا اسلام، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ جیسے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، اس میں فرق نہیں کرتے، تو یہ اصل میں اسلام کی روح ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے کسی کا انکار کر دیا اور کسی نے کسی کا انکار کر دیا، اور جس کے پاس جو حصہ تھا اسی پر وہ راضی ہو گیا۔ اسی طرح مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، جس کے پاس جو حصہ ہوتا ہے وہ اس ایک چیز کو لے کر بس اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اسی کو اپنے فرقے کا ایک امتیازی نشان بنا لیتا ہے، اور پھر آپس میں تفرقہ کر کے گروہ گروہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر سے اس عذاب کو اٹھائے اور ہم سب کو ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں یہ اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو اولاد اور مال دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا تو انہیں شعور ہی نہیں، کیونکہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں دیکھ کر لوگوں کو ہم لوگوں کو کی خوش قسمتی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کے تو اتنے بیٹے ہیں اور ہر کوئی اتنی بڑی بڑی جاب پہ لگا ہوا ہے اور اتنا اس کے پاس مال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جگہ بھی آپ قرآن کریم میں پڑھ کے آئے کہ مال اور بیٹے یعنی اولاد جو ہے یہ تو محض آزمائش ہے کہ ہم اب عمل کیسا کرتے ہیں۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کچھ صدقہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی یہ دیتے ہیں، تو دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے کہا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو جب بھی نیکی کریں، کبھی آپ بہت اچھی نماز پڑھ لیں تو کبھی نہ سوچیں واہ آج تو میں نے بڑی اچھی نماز پڑھ لی، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے اس سے بھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ کبھی کوئی صدقہ کرے، کبھی کچھ کرے تو کبھی اس میں اپنی بڑائی نہ محسوس کرے، کیونکہ یہ پہلی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو پھر تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہ اصل خشیت اور بھلائی یہ ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرتا رہے اور نیکی کرتے ہوئے بھی وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہی رہے۔ کیا پتا ہماری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، لیکن پھر بھی ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے کام میں کہیں کوئی غلطی تو نہ ہو گئی ہو کہ وہ اللہ کے پاس قبول ہی نہ ہوا، اور پھر یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرتے ہیں کہ وہ ضائع ہی ہو جائے، ہم اس نیکی پہ بڑا تکبر کر کے بیٹھے اور پتہ چلے کہ اس کا تو اجر ہے ہی نہیں، ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ تو خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ نیکیاں کرتے رہیں اور اللہ سے پھر بھی ڈرتے رہیں اس بات سے کہ ایک دن ہم نے اس کے سامنے جانا ہے، تو کہیں کچھ ایسا نہ کر بیٹھے کہ یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے، جیسا کہ ابھی اوپر ہم جتنے بھی طریقے پڑھ کے آئے مومنین کی صفات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال اس سے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکارنا شروع کر دیں گے۔ یہاں لفظ آیا ہے تجعرو، جرا کہتے ہیں اس آواز کو جب بیل کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے تو آخری موقع پر جو تکلیف کا شدید احساس اس کو ہوتا ہے، اس وقت جو ڈکارتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں مست ہوتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلتے اس کو اللہ یاد نہیں، یہ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے، کیا اس کو بہت یاد نہیں؟ تو ایسے لوگوں پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں،
ایسی آوازیں نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیل کی طرح ڈکارنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ایسی مایوسی کے ساتھ شدید تکلیف سے وہ جزا فضا کرتے ہیں، لیکن پھر اس وقت ان کی توبہ اور ان کی جزا فضا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، ان کو جو ہے وہ پھر نیکسٹ چانس نہیں دیا جائے گا۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب بند کرو اپنی فریاد و فغا، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی، میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آپ اپنے مائک میوٹ رکھا کیجئے۔ اپنی چوبالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور راتوں کو گپ بازی کرتے۔ یہ جو راتوں کو جاگنا ہے، رات کے وقت بیٹھ کر صرف چٹ چیٹ کرتے رہنا، یہ چیز کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر بلا وجہ باتیں کرنے اور بلا وجہ جاگنے سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی نیکی کا کام آپ نے کرنا ہے، کوئی حصول علم کی کام ہے، کوئی اور اچھا کام ہے تو اس کے لیے جاگا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ جاگنا، محض گپے لگانے، باتیں کرنے کے لیے تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس آئی ہی نہ تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف ہی نہ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے ان کے بیچ میں ہی رہے تھے کہ وہ اس سے بدکتے ہیں، یا اس بات کے یہ قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اور اگر کہیں حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا، اللہ کائنات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ اگر حکمت میں لوگوں کی رائے لی جاتی، اگر اس دنیا کے بنانے میں اللہ کی حکمت کار فرما نہ ہوتی بلکہ لوگوں کی رائے لی جاتی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان کا نظام چل سکتا؟ آپ ایک کام نہیں کر سکتے، ایک معمولی کام، اگر آپ اس میں 20 لوگوں کی رائے لیں۔ کوئی کہے گا اس کو کرو، کوئی کہے گا نہ کرو، کوئی کہے گا صبح کرو، کوئی کہے گا شام کرو، اور آپ وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو اگر کسی کی خواہش نفس کے پیچھے آپ چلیں گے تو آپ کو جو ہے وہ حق جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، وہ کام ہو نہیں پائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات نفس کے مطابق قرآن کے اندر احکامات ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ زمین اور آسمان اور اس کی ساری آبادی کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس ہم لائے ہیں اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو یہ ذکر جو ہے، اس سے معنی یہ ہے کہ ان کی فطرت کے مطابق، انسان کی فطرت کے مطابق جو ہے وہ احکامات آئے ہیں۔ پھر یہ کہ اس میں انہی کے لیے، انسانوں ہی کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں اچھے سے کام کر سکے۔ اور پھر یہ کہ اس میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جس سے انسان جو ہے وہ شرف اور اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کا رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے۔ آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں یہ آج کل مبتلا ہیں یعنی قحط میں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک آپ دیکھیں گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے،
مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر خاص طور پر سمع، بصر اور دل کی بات ہوئی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں شکر کی بات ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں، اس کی نافرمانی میں نہ لگائیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب بھی قرآن پڑھیں یا قرات سنیں یا کوئی سبق سنیں قرآن کا تو وہ کہیں اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں کان دیے کہ ہم یہ سن سکتے ہیں، اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں آنکھیں دی کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا قصہ سنایا تھا جن کو یونیورسٹی میں جا کر آنکھوں کی کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ گریجولی وہ نابینا ہو گئی۔ تو ہم شکر نہیں کرتے، ایسی بیماریاں ہیں نا جن کا کوئی علاج نہیں ابھی دریافت ہوا، ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہم نے دی، تو پھر ہم ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، ان دلوں کو جو سالم دل اللہ نے ہمیں دے دیے کن کاموں میں لگا رہے ہیں، کن چیزوں کا غم و ہم ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں بھر رکھا ہے، اپنی ان آنکھوں اور کانوں کو ہم کہاں لگا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے؟ کہیں ہم اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی میں تو انہیں نہیں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور اسی کے لیے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کہہ چکے، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ تو محض پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے سامنے زلزلے بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، آفات آتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور تھا، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم بھی ہو سکتے تھے۔ تو ہم جب تک یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہو گئی اور جو کسی اور کے ساتھ ہونا تھا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، تب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں یقین رکھنا، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں نا کہ دن اور رات کو لانے والے ہیں، مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں، زمین پر بارش برسانے والے ہیں، یہی تو ساری نشانیاں ہیں جو اس چیز کا ہمیں بتاتی ہیں کہ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اس دنیا کو پیدا کیا تو اس کے لیے اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ان سے کہیے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہیے پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہیے بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہیے تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ دیکھیے ہم میں سے کوئی کسی سے کوئی پوچھے آپ کو کس نے پیدا کیا، ہم کہیں گے اللہ نے۔ آپ کو کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہم سب یہی کہتے ہیں۔ تو پھر جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہی اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے نا کہ 5 وقتہ نماز قائم کرو، وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے نا کہ روزے رکھو، وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے نا کہ معاف کر دو، وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے نا کہ دوسروں سے بات کرو تو وقولوا للناس حسنا کرو، وہی اللہ ہے نا۔ تو وہی اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور وہی اللہ جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، تم سے باز پرس کی جائے گی، وہی اللہ بتا رہا ہے نا کہ یہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ نہ کرو کہ تم خسارے میں جاؤ، تو پھر ہم مانتے نہیں۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر تم کہاں سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کنہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کنہوں نے ایسے سبز باغ دکھا دیے ہیں کہ جو مرضی کرتے جاؤ بس خیر ہے اور جیسے چاہو جیو، اور بس 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں، اور جوانی تو یہی ہے، اس میں نہیں زندگی کو انجوائے کیا تو پھر کب موقع ملے گا؟ یہ سارے دھوکے ہمیں کون دیتا ہے؟ کون ہمیں اس میں ڈال کے رکھتا ہے؟
اور جو امر حق ہے وہ یہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ یہ بہت عام سی آبزرویشن ہے، ایک بہت عام سی، کہ اگر ایک ہی ادارے میں آپ 2 باسز بنا دیں یا 3 باسز بنا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سارے ادارے کے لوگ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنی جگہ امن میں رہے گا اور کسی ایک کی بڑائی مان لے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ بڑے والے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ تو دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، تو اللہ کے معاملے میں ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لا شریک ہیں، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کائنات دلیل ہے توحید پر۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے سوا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہستیاں ہیں جنہیں کائنات میں عمل دخل کا اختیار ہے، تو پھر کائنات تباہ ہو جاتی، پھر بچتا ہی کچھ نہیں۔ تو دنیا کے لیول پر تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، تو اس وقت پھر ہم اپنے تعصبات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف اپنے باپ دادا کے اقوال یاد رہ جاتے ہیں، یا وہ کہ جی بس ہم تو اسی پر چلیں گے جس طرف ہمیں چلانے والے چلائیں گے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا اور بالا و برتر وہی ہے، وہ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو ان پر لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی اہل مکہ کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ آپ پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ دل تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ میں بڑھ بڑھ کے ان کو جواب دوں اور میں ان کو بتاؤں کہ میں تو میرا مقام تو یہ ہے اور میری بات تو اتنی سچ ہے اور میں تو اس حقیقت پر جو ہے وہ قائم ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ کے مخالفین جو بھی کرتے ہیں آپ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کریں، اچھی بات کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اگر آپ حق پر ہیں، اگر دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کے چیخنے چلانے سے کوئی آپ کا حق سچ ثابت نہیں ہو جائے گا یا آپ کو آپ کا حق نہیں مل جائے گا۔ اللہ جانتا ہے تو وہ خود آپ کو آپ کا حق دلائے گا اگر ہم ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ تو یہ ضرور پڑھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کریں کہ پروردگار میں شیاطین کے ہمزات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس چیز سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شیاطین سے اللہ کی پناہ لیں، اور جس کو اللہ پناہ دے دے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جو جس سے میں چھوڑ کے آیا ہوں امید ہے کہ میں اب نیک عمل کروں۔ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے۔ اگر اس کو دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے گا تب پھر یہ وہی کام کرے گا جو یہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اب ان مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک پھر جوہی کے سور پھونک دیا جائے گا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر غیر اللہ کے پیچھے سے لاتے ہیں، کوئی سیاستدان ہے یا کوئی دینی مذہبی پیشوا ہے یا کوئی اور لیڈر ہے، جس طرف لگاتے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، چلو تم بھی چلو فلاں جلسے میں، چلو تم بھی فلاں جگہ پر چلو چلو چلو، یہ سب کچھ سنتے کرتے ہیں نا۔
اور کسی کو کیا پتا کہ کون صحیح ہے اور کیا غلط، جب تک کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن ان کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ یہاں دنیا میں تو کھینچ کھینچ کے کبھی فلاں جگہ چلے، فلاں جگہ دھاگا باندھ دے، فلاں جگہ یہ لٹکا دے، فلاں جگہ یہ کرو، تو اور پھر ایک دوسرے کی اس میں مدد بھی کرتے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جیسے آپ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اس دن کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اور اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، بیوی اور بھائی اور اپنے حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے قبیلے کو اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ آدمی اس دن اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اس کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ صرف وہ لوگ وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے جن کی محبتیں اللہ کی خاطر تھیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے چاہت رکھی ہوگی، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوں گے۔ ایمان کا تعلق، ایمان کا رشتہ اس دن قائم رہے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اب اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ایک مومن کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائیں، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اور کافر کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھ سے بات نہ کرو۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ذرا تصور کریں، وہ آپ سے کہے کہ میرے پاس نہ ہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے سن کہ انسان کو اس کا مالک اور خالق اور پروردگار جھٹک دے اور اسے کہ میرے قریب میری مجھ سے بات نہ کرو، اور اب تم یہیں پڑے ہو، جہنم میں گلتے سڑتے رہو، تمہارے لیے کوئی بے آف نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا، دیکھ لو اگر یہ کرو گے تو ایسا بھیانک انجام ہوگا، پھر بھی نہ ہم سمجھے۔ وہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، کیا اب اس قرآن کے علاوہ کوئی اور بھی چیز بات ہو سکتی ہے جس سے یہ نصیحت پکڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو جہنم کے آگ سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور رہو میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو جو میرے کچھ بندے جب یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ دیکھیے، بعض اوقات کسی دین والے کی مخالفت، اس کے ساتھ ہماری کوئی اپنی مخالفت ہوتی ہے، کسی طبقے کے ساتھ دیندار یا کسی اور دین والے کے ساتھ ہماری اپنی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، تو اس کی اپنی اس ناراضگی کی وجہ سے ہم اس کی صحیح بات کو بھی اگنور نہ کر دیں، صرف اس وجہ سے رد نہ کر دیں کہ یہ شخص یہ بات کر رہا ہے، مجھے تو یہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی یہاں پر یہ بات فرمائی، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ وہ تو اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے، وہ تو اللہ کی بات ہمیں بتا رہے ہیں نا، تو وہ تو غلط بات نہیں کہہ رہے۔ ہاں، ان کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہے ہمارا آپس میں، تو وہ تو اپنی جگہ، وہ ہماری ذاتی مخالفت ہے،
لیکن جو اللہ کی طرف وہ بلا رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کسی کی بات نہ ماننی کہ یہ شخص مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، اور کہنے والا کون ہے؟ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کی بنتی نہیں، تو آپ کہیں کیوں جی میں ہی کیوں ڈروں؟ قرآن کریم میں آتا نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ تو آپ کو اس پہ غصہ ہے اور آپ کہیں کیوں جی میں ہی کیوں ڈروں، تم کیوں نہیں ڈرتے یا فلاں کیوں نہیں ڈرتا؟ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں دوسرے کی مخالفت یہ بھی بھلا دے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی. اس چیز سے ڈرنا چاہیے نا. اسی لیے غصے میں یا نفرت میں یہ ساری جذبات ایسے ہیں جو انسان کو حق سے ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ فطری چیزیں، لیکن ہم اس میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ ہم حق کو پہچان ہی نہ سکیں. آج ان کے اس صبر کا میں نے ان کو یہ پھل دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اب تو قیامت کے دن تو کہیں گے نا تھوڑی سی دیر ٹھہرے، لیکن اس دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے سدا یہیں رہنا ہے. ایسے ایسے محلات بناتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں جمع کرتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں جمع کرتے ہیں جو کبھی پہننی اور کھانی اوڑھنی نصیب ہی نہیں ہوتی. کتنا ڈھیر کھانے کا پکا کے رکھ لیں گے، اتنا ہی تو پیٹ ہے، کتنا جائے گا اس کے اندر. اتنے لباس خرید کے رکھ لیں گے، آخر کتنے لباس پہنیں گے. اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیں گے، آخر کتنے کمروں میں رہیں گے بھائی. تو دنیا میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں سدا یہیں رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کاش یہ تم نے اس وقت جان لیا ہوتا کہ یہ تو گھڑی بھر کی زندگی ہے، یہ تو تھوڑی سی زندگی. آخر جو آخرت کی زندگی ہے نا وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام چونکہ ہر وقت آخرت کے اوپر نظر رکھتے تھے نا، تو وہ ڈرتے تھے پھر دنیا بنانے سے. اور پھر جتنی جتنی دنیا جس کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئی، اتنا اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے حساب سے پھر لوگوں کے دلوں میں سے آخرت کا خوف نکل گیا، آخرت کی یاد نکل گئی، اور دنیا کی محبت پھر دلوں میں گھر کر گئی. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول میں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ابیلٹیز پہچان کے، اپنی جو ہماری اسپیشلٹیز ہیں اس کو پہچان کے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، تاکہ ہم وہ بڑا مقصد حاصل کر سکیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش عظیم کا. جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کو کبھی فلاح نہیں مل سکتی. سورت کے آغاز میں مومن کے فلاح پانے کا بتایا گیا، اور سورت کے اختتام میں یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو آخرت کو جھٹلا دے گا، تو اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سورۃ النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. اس کے اندر جتنے احکامات آئیں گے نا، یہ ایک معاشرتی سورت ہے جس کے اندر آپ کو بہت سارے معاشرتی احکامات ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سورت ہم نے نازل کی، ساری صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن بالخصوص اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے تمہارے اوپر، اس میں جتنے احکامات ہیں. تو یہ معاشرتی امور اس کے اندر آئیں گے. تو میں چاہوں گی کہ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیے، 1 2 3 کر کے اس کو جو ہے اپنے پاس لکھ لیجئے، تاکہ آپ جب دہرائی کرنے بیٹھیں تو پھر ایک دم سے آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں اور ذہن کے اندر سارا کچھ ریکال ہو جائے، اور پھر ہم اپنا سیلف انالیسس بھی کریں کہ کیا واقعی ہم ایسے کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد
دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ زنا جو ہے اس کی قباحت ہی بہت بڑی ہے، یہ معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، تو اس لیے اس کی سزا بھی بڑی رکھی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں رحم نہ آئے۔ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور غیر شادی شدہ زانی عورت کی ہے۔ شادی شدہ مرد جو زنا کرے یا شادی شدہ عورت جو زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہوتی ہے۔